ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم صدق الله العظيم۔ واقعہ کربلا کا دوسرا حصہ آج ہم نے اپنے درس کے اندر بیان کرنا ہے کہ محرم کی فضیلت آپ کو کل بتائی اور واقعہ کربلا رونما کیسے ہوا، اس کے لیے کس طرح اسباب پیدا ہوئے اور امت کے اندر اتنا بڑا سانحہ جو ہوا اور آج تک امت اس کے لیے غمگین اور پریشان ہے۔ واقعہ کربلا جو ہے اس کے پیچھے ہمیں بہت بڑا ایک آزمائش اور فتنہ نظر آتا ہے، اور وہ فتنہ کرنے والے کون تھے اور اس آزمائش کے اندر مبتلا کرنے والے اور بعد میں اس پر پچھتانے والے یہ کون لوگ تھے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو 3 دور گزرے ہیں، حضور کے بعد اور صحابہ کے دور میں، حضور کے دور میں اور صحابہ کے دور میں۔ حضور کے دور میں ایک دور تھا جب دین کے پھیلانے کے لیے محنت ہو رہی تھی، قربانی لگ رہی تھی، اور آپ علیہ السلام اور صحابہ قربانیاں دے رہے تھے۔ ایک وہ دور ہے جب نبی علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے، پردہ فرما گئے، تو پھر دین کے بچانے کے لیے اور پھر دین کو ختم نبوت کو محفوظ کرنے کے لیے صحابہ نے مسلمہ کذاب کے ساتھ ٹکرائے اور منکرین زکوٰۃ کے ساتھ ٹکرائے، تو وہ جو ہے ایک قربانی کا زمانہ تھا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ امت کے اندر فتنے پیدا ہو گئے اور بعد کے لوگ جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں آئے ہیں اور وہ آگے بڑھ کے امت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، تو اس انتشار کو بچانے کے لیے پھر صحابہ اکرام میدان میں نکلے اور پھر کربلا جیسا واقعہ عظیم الشان شہادت کا پیش آیا۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ جو تھا وہ تو بہترین زمانہ ہے، اس کے بعد خیر القرون کا زمانہ ہے جو خلفۂ راشدین کا زمانہ کہلاتا ہے۔ خلفۂ راشدین میں 4 صحابہ خلیفہ راشد ہیں جو اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد اول مانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد ثانی مانتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ثانی راشد مانتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4م خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ فضیلت ابو بکر جو صحابہ میں نہیں عقیدہ رکھتا وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ آج ایک بہت بڑا المیہ پیش آیا کہ درگاہ گولڑا اتنی بڑی درگاہ ہے، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے عظیم انسان جن کی کتابیں دیکھیے، انہوں نے اہل سنت کے دفاع کے لیے ہمیشہ اختلاف چھوڑا اور اپنے آپ کو جو ہے اختلاف سے دور رکھا۔ لیکن آج ان کی نسل میں ایک بندہ پیدا ہوا جو کہتا ہے جی ابو بکر صدیق اول خلیفہ نہیں ہے، فضیلت میں اول نہیں ہے، حضرت علی فضیلت میں اول ہے، تو وہ تو اپنے دادا کے عقیدے سے ہی ہٹ گیا ہے۔ یہ بات پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھی ہے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول فضیلت میں بھی نہ مانے وہ سنی نہیں ہوگا۔ یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم، اور یہی ہمارے باپ دادا کا اور 1400 سال سے عقیدہ چلا آ رہا ہے اور کتابوں میں بھی ہے۔ آج سوشل میڈیا نے فتنہ برپا کیا اور نئے نئے جو نوجوان پیدا ہو رہے ہیں اور وہ کسی اور سے متاثر ہو کر وہ ابو بکر صدیق کی فضیلت کو بعد میں بیان کر رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اول بیان کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی کی شان بہت اونچی ہے، وہ تو بہت بڑی شان ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ خلیفہ اول ابو بکر ہیں، 2م عمر ہیں، 3م عثمان ہیں، 4م علی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفہ راشدین میں شامل نہیں کرتے۔ وہ خلیفہ راشد اس لیے نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مصلی کس نے دیا؟ آپ سارے بولیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیا نا، اپنا جانشین خود بنایا۔ جب نبی نے اپنا مصلی دے دیا تو دین کا سب سے بڑا جو عمل ہے نماز، اس میں امام ابو بکر کو رسول اللہ نے بنایا، تو پھر خلافت بھی تو انہی کی ہے، خلافت کا حق۔ اب یہ بات
ابو بکر کو خلافت بنو ثقیفہ میں مدینہ کے لوگوں نے جمع ہو کر خلیفہ بنایا، وہ خود نہیں بنے۔ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر صدیق نے خلیفہ نامزد کیا، وہ خود نہیں بنے۔ حضرت عثمان کو 6 رکنی کمیٹی حضرت عمر نے شہادت کے وقت بنائی، تو ان میں ایک یہ تھے جس پر مسلمان متفق ہو جائیں، تو مسلمان ان پہ متفق ہو گئے۔ حضرت عثمان شہید ہوئے تو مدینے میں بہت ہلچل تھی، اور ہر طرف جو ہے چونکہ اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا، خلیفہ راشد شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اور اتنی دردناک حالت میں، تو مدینہ کے لوگوں نے اس وقت خانہ جنگی کا ماحول تھا، تو بہت بڑا باغیوں کی تعداد بھی مدینے میں آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے ساروں نے آگے بڑھ کے کہا کہ علی آپ خلیفہ بنیں۔ حضرت علی نہیں بننا چاہ رہے تھے، حضرت علی کو اہل مدینہ نے خلیفہ بنایا، خود نہیں بننا چاہ رہے تھے، اس لیے انہیں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور ہم شامل کریں گے تو وہ نبی علیہ السلام کی حدیث پوری ہوگی کہ خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی، تو 30 سال میں 6 ماہ حضرت حسن کے شامل کر کے، اس لیے مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت حسن کو بھی خلیفہ راشد میں شامل کیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راشد ہیں، چونکہ صحابی ہیں، صحابی راشد ہیں، سارے راشدین ہیں، چونکہ میں نے ابھی آیت پڑھی آپ کے سامنے سورہ حجرات کی، اولئک هم الراشدون، اللہ کہتا ہے یہ صحابہ سارے رشد و ہدایت کا مینارہ ہیں، ان سے ہدایت نکلتی ہے، لیکن وہ خود راشد ہیں۔ لیکن خلیفہ راشد اس لیے ہم انہیں نہیں کہتے کہ وہ جو ہے اپنے طور پر جو ہے طاقت کے بل بوتے پہ وہ خلیفہ راشد، خلیفہ ان کو جو ہے حکومت ملی تھی، اس لیے وہ ملوکیت میں تو آئیں گے، لیکن وہ خلیفہ راشدین ہم انہیں نہیں کہیں گے۔ اب ہمارا انصاف دیکھیے اہل سنت والجماعت کا، کہ ہم جس کا جو مقام ہے وہ اس کو دیتے ہیں۔ اب معاویہ کو ہم صحابی مانتے ہیں، جنتی مانتے ہیں، چونکہ صحابی سارے جنتی ہیں، لیکن خلیفہ راشد میں ان کو شامل نہیں کرتے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہمارے اسلاف 1400 سال پہلے لکھ کر چلے گئے، ہمارے اکابر امت کے بڑے۔ اب تو فتنے کا دور ہے، آج کے یوٹیوبر کی بات پہ یقین نہ کریں، آج کے ٹک ٹاکر کی بات پہ یقین نہ کریں، آج کے سوشل میڈیا کے ویوز چاہنے والے کی بات پہ یقین نہ کریں، بات یقین کریں امام بخاری کی بات پہ، امام مسلم کی بات پہ، امام ترمذی کی بات پہ، ابو حنیفہ کی بات پہ، عبداللہ ابن مبارک کی بات پہ۔ یہ لوگ تھے جو بڑے گزر گئے آج سے 800، 1000، 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے، تو وہ میں ان کتابوں سے آپ کو پورا واقعہ کربلا بتاؤں گا۔ میں 100، 200 سال، 300، 600 سال کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ فرقے ابھی آئے ہیں سارے، اور یہ باتیں ہیں پرانی۔ اب وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن نے صلح کر لی تو وہ جو ہے اس کے بعد خلیفہ بن گئے، امیر المؤمنین بن گئے، امیر ان کو کہا جاتا ہے، امیر، وہ امیر معاویہ ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 19 سال جو ہے حکومت کی ہے پورے عالم اسلام پہ، 19 سال ایک گورنر تھے شام کے، 19 سال پورے عالم اسلام کے، اور ان کے 19 سال اتنے امن والے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے 19 سال میں 1 انچ جو ہے لڑائی نہیں ہوئی، 1 انچ جگہ پہ لڑائی نہیں ہوئی، ایک انسان جو ہے آپس میں مسلمانوں کا قتل و غارت نہیں ہوئی۔ بات کی بات کر رہا ہوں، پہلے تو خوارج حضرت علی رضی کو 5 سال چین سے ہی نہیں بیٹھنے دیا۔ نیروان کی جنگ دیکھیں، 70,000 خوارج ادھر آئے، اور لاکھ مسلمان یہ جنگ صفین اور جمل میں شہید ہوئے ہیں۔ تو آپ حضرت علی رضی کے زمانہ، حضرت عثمان کا زمانہ آپ دیکھیے۔ لیکن امیر معاویہ کے جو ملوکیت کا دور تھا، چونکہ اللہ نے یہ بھی ایک دکھانا تھا، صحابہ میں خلیفہ بھی ہمیں دکھائے، بادشاہ بھی ہمیں دکھائے، کہ بادشاہ بننا ہے تو ایسے بن جاؤ صحابہ جیسے، امیر اور خلیفہ بننا ہے۔ اب ایک بار بادشاہ کہے آج ہمارا پاکستان کا یا کسی بھی مسلمان ملک کا کہ میں صحابہ جیسا، ابو بکر جیسا نہیں بن سکتا، وہ تو خلیفہ راشد تھے، تو ہم کہیں گے حضرت معاویہ جیسے بن جاؤ، وہ تو بادشاہ تھے نا، وہ کیسے تھے؟ آپ زندگی ان کی پڑھو۔ اب ان کے 19 سال میں جنگ آپس میں نہیں ہوئی، قتل و غارت آپس میں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ساری دنیا کی تاریخ کی کتابیں اٹھائیں آپ، مسٹر گبن جیسا بندہ، ایڈورڈ گبن، ہسٹری آف اسلام 14 جلدوں میں اس نے لکھی ہے، عیسائی ہے، وہ بھی لکھتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کے 19 سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت کرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے ساتھ رہے، وظیفہ لیتے رہے، اور اس 19 سال میں بالکل آپس میں شیر و شکر رہے۔
اب 19 سال میں جب 9 سال گزرے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ایک بڑے صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہے مغیرہ؟ پہلے آپ ان کا مقام دیکھیں۔ آپ کے سامنے ایک بندہ آتا ہے، آج المیہ یہ ہے ہر جماعت والا اپنے جماعت کے بڑے کو ولی مانتا ہے، دوسرے کو ولی نہیں مانتا۔ اب ایک دیوبند ہے نا، تو وہ اپنے دیوبند میں بھی بہت جماعتیں ہیں، بریلوی ہے تو ان میں بھی بہت جماعتیں ہیں، اب اہل حدیث ہے تو اس میں بھی بہت سی جماعتیں ہیں، ہر جماعت ہے نا اپنی اپنی۔ اچھا، اب دیوبند میں بھی جو ختم نبوت کا کام کر رہا ہے نا، مثال میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، وہ ختم نبوت کے بڑے کو ولی مانے گا، وہ تبلیغی جماعت کے بڑے کو کہے گا نہیں وہ اتنے بڑے ولی نہیں ہے، کیونکہ اصل کام یہ کر رہے ہیں۔ اور جو صحابہ کا دفاع کر رہا ہے وہ کہے گا جی یہ بڑے ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ جو سیاست کر رہا ہے جو کسی اور جماعت میں ہے، اس طرح بریلوی مسلک میں بھی بہت سی جماعتیں ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا دل بڑا نہیں ہے کہ ہم سب کو مان کے چلیں اور سنیں، تلاش کریں حق کو اور بڑوں کی عزت کریں۔ ہمارا مخالف بھی ہے تو ہم اس کی عزت کریں، ہمارے عقیدے کا نہیں ہے پھر بھی ہم اس کو عزت دیں، کیونکہ اللہ کا بندہ تو ہے نا۔ اب میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 10 سال گزر گئے، تو 10 سال کے بعد مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ شجری بیت الشجرہ جو درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی، بیعت جہاد، بیعت موت، نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ سے پہلے 1400 صحابہ کو جنت کی بشارت ملی تھی، سورہ فتح کے دوسرے رکوع لقد رضی اللہ عنہ اس میں شامل تھے۔ اور یہ قدیم سیاستدانوں میں سے ہیں، صحابہ میں جو سیاست کے چیمپئن سمجھے جاتے تھے زمانہ جاہلیت میں بھی، یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی، تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست کے بادشاہ تھے۔ آپ جیسے آج کسی بندے کو کہتے ہیں کہ یہ سیاست میں ہمارے ملک میں چیمپئن ہے، تو یہ تو آپ 1400 سال بعد کسی کو کہہ رہے ہیں نا۔ حضور علیہ السلام نے جس کو سیاست کا چیمپئن کہا، جو کافروں کا بھی پہلے تھا تو سیاست کا چیمپئن تھا، جب اسلام لایا تو مسلمانوں کے لیے سیاست اس ٹیبل ٹاک اور میٹنگ کرنے میں اور بادشاہوں سے جا کے بات منوانے میں چیمپئن تھے، تو وہ مغیرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ آئے، اچھا یہ وہ مغیرہ ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، اچھا جب آج یہ المیہ ہے نا کہ جو مثال کے طور پہ اس جماعت کا ہوتا ہے نا، جب ادھر ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کو ولی کہتے ہیں، جب اس جماعت سے وہ کبھی ادھر آ جاتا ہے تو یہ اس کو شیطان بنا دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا آج کل، جو ہمارے عقیدے کا نہیں تو ہم اسے ولی مانتے ہی نہیں۔ ادب مغیرہ جنگ صفین اور جمل میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی بن کے لڑے ہیں، حضرت علی کے ساتھ لڑے ہیں کھڑے ہو کر، حضرت علی کا ساتھ دیا ہے، حضرت حسین کا ساتھ دیا ہے، حضرت حسن کا ساتھ دیا ہے، حضرت علی کے رائٹ ہینڈ بن کے لڑتے تھے، کہتے تھے علی جدھر ہے مغیرہ ادھر ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 سال رہے، مغیرہ رضی اللہ ان کے لیے جان دینے والے تھے، جفا کش تھے، ان کے لیے ہر میدان میں آگے ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے تو وہ حضرت حسن کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت حسن نے ان کو خود کہا کہ آپ مجھے مشورے دیا کریں، آپ ہمارے بڑے ہیں اور قدیم ہیں، ہمارے والد سے بھی بڑے ہیں عمر میں۔ تو پھر وہ بھی شہید ہو گئے، تو اس وقت پھر پوری عالم اسلام کی سٹیٹ جو تھی معاویہ رضی کے ہاتھ میں تھی۔ تو معاویہ رضی نے آپ کو کہا کہ آپ شام آ جائیں، آپ میرے مشیر بن جائیں، چونکہ مجھے آپ جیسے بزرگ صحابہ کی ضرورت ہے۔ تو آپ چلے گئے۔ اب 9 سال گزرے، میں آپ کو بتایا نا 9 سال میں آپ جلاء العیون اٹھائیں جو اس میں پورے واقعات ہیں، وہ لکھتے ہیں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی 9 سال، 19 سال میں نہیں ہوئی، میں 9 سال کا واقعہ پہلے سنا رہا ہوں۔ 9 سال گزرے تو نئے نئے لوگ مسلمان ہونے لگے، صحابہ فوت ہونے لگے، صحابہ دنیا سے جاتے گئے، یہاں تک کہ دنیا میں تھوڑے سے صحابہ رہ گئے۔ اب جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا آئے ہیں تو دنیا میں چند صحابہ تھے، باقی بالکل دنیا سے جا چکے تھے، یہ بات تو آپ جانتے ہیں سارے۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال پہلے کی میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں کہ اعظم مغیرہ آئے، امیر المومنین، یہ بہت فتنے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنا دکھ دیا ہے خارجیوں نے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 سال سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ دیکھیے کہ میرٹ پہ فیصلہ ہوتا تھا، حضور نے کہہ دیا خلیفہ ابو بکر مان لیا جی، ابو بکر نے کہہ دیا عمر کو مان لیا گیا، عمر نے کہہ دیا عثمان رضی کو مان لیا گیا۔ اب مدینہ والے جمع ہو گئے
کہ دیکھا جی یہ بزرگ شخصیت مولا علی کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں کائنات میں۔ جب علی خلیفہ بنے، اہل سنت کا عقیدہ ہے اس زمانے میں اس کائنات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کوئی نہیں تھا۔ دیکھیں نا یہ بات، اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر خلافت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، وہ اس زمانے میں سب سے افضل تھے، پھر وہ شہید ہو گئے، تو اب معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ذوف آ گیا ہے، اب نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ نے دیکھا مصر کے لوگ آئے تھے، عثمان کو مدینہ میں شہید کر دیا، مدینہ کا پاس انہوں نے نہیں کیا۔ تو آپ اس طرح کریں کہ اب آپ کے جانے کے بعد ایک نیا فتنہ کھڑا ہو اور کوئی نیا قبیلہ کھڑا ہو جائے اور نیا بندہ جو ہے ڈنڈا اٹھا لے اور تلوار نکال لے اور پھر وہ اسی طرح قتل و غارت کرے۔ ابھی 9 سال کتنے اچھے گزرے ہیں، سکون سے گزرے ہیں، پوری 64 لاکھ مربع میل پر، 64 لاکھ مربع میل، اتنی فتوحات ہوئی ہیں کہ ابن کثیر نے لکھا البدایہ کے اندر کہ اس وقت 9 سال میں خالی جو ہے 24 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا ہے 9 سال میں۔ تو اب آپ نے کہا کہ 44 پہلے تھی، 24 اور بڑھ گئی، تو انہوں نے کہا ایسا کریں کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس وقت اس کے ہاتھ پہ بیعت لے لیں۔ اچھا اس وقت تک یزید اچھا تھا، خراب ہوا ہے، ہم اسے جو برا کہتے ہیں وہ قتل حسین کی وجہ سے کہتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شہادت کربلا کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد تو ہمارے دل میں اس کی عظمت ختم ہو گئی، لیکن اس وقت تک وہ ٹھیک تھا، وہ ہر معاملے میں، بلکہ ترکی استنبول کو فتح کرنے کے لیے پہلا لشکر جو گیا وہ اس کا امیر تھا، یہ پرانی کتابوں سب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب اس میں حسین خود بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ ایک بندے کا ماضی اچھا ہوتا ہے، فیوچر اس کا غلط ہو سکتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض اوقات لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات لوگ جو ہے برے ہوتے ہیں وہ بہت ولی بن جاتے ہیں، بعض اوقات بہت ولی ہوتا ہے شیطان بن جاتا ہے، تو یہی حال اس کا ہوا۔ اب یہ اس زمانے میں اچھا تھا تو حضرت مغیرہ نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی بیعت لے لیں، تو آپ کی نسل میں تو چلے گا، کیونکہ آپ کے پیچھے سارے، آپ سے پہلے آپ کا بھائی یزید بن ابی سفیان تھے شام کے گورنر، تو آپ جو ہے مکہ کے جو امیر تھے وہ آپ کے والد تھے، تو اس لیے آپ اس پہ کر لیں۔ تو آپ نے جب بیعت لینے کی مشورہ کیا تو پورے عالم اسلام میں 5 بندوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ ایک کون تھے؟ ابو بکر صدیق تو فوت ہو گئے تھے، آپ کے بیٹے محمد بن ابو بکر، حضرت عمر بھی فوت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر، زبیر بن عوام شہید ہو گئے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے، آپ کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔ ان 5 نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے خلیفہ۔ اب یہ ان کی بصیرت تھی، یا آپ سمجھ لیں ان کو اللہ کی طرف سے کوئی خاص کمال تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ غلط ہوگا، اس کے آثار بتا رہے تھے، یا ان کے ایک کرامت تھی، ان کے اندر ایک خاص اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک کمال تھا کہ انہوں نے آگے کی چیز کو بھانپ لیا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا دیکھو یہ کیسر و کسریٰ کا طریقہ ہے، آپ کسی کو نامزد نہ کریں، یہ طریقہ کیسر و کسریٰ کا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ سختی ان 5 پہ نہ کرنا، ان کو چھوڑ دیں اسی حال پہ، بس یہ اگر ان کو سختی کی تو فتنہ برپا ہوگا۔ تو اب حضرت معاویہ نے ان کو چھوڑ دیا، انہوں نے حضرت معاویہ کو کہنا چھوڑ دیا، یہ 5 اسی طرح عبادت کرتے رہے، زندگی گزارتے رہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ دیکھیے کہ پہلے میرٹ پہ ہوتا تھا خلافت کا، بعد میں وہ کربلا نے ہمیں بتایا کہ حضرت حسین جیسی مقدس اس کائنات میں ان سے افضل انسان کوئی نہیں تھا اس زمانے میں، جو کربلا میں شہید ہوئے وہ کائنات کے سب سے مقدس لوگ تھے۔ اب حکومت کے لیے، حکومت نے اقتدار کے لیے نواسے رسول اور اہل بیت کو شہید کر دیا، اس کے بعد زید کھڑے ہوئے، ان کو شہید کر دیا گیا، پھر نفس زکیہ کھڑے ہوئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو ائمہ اہل بیت نے، جو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جتنے آئے، امام جعفر صادق، امام باقر، علی رضا، موسیٰ رضا، جتنے بھی آئے، موسیٰ کاظم رحمہم اللہ، یہ ساروں نے پھر کیا روش اختیار کی، انہوں نے کہا اب جس کا ڈنڈا اس کی بکری۔ اب تو یہ چل پڑا ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، قبیلہ زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، اور مکر و فریب جس کے پاس زیادہ ہے
وہ بادشاہ بن جائے گا۔ یہ بعد میں جب روش آئی، بنو امیہ کا دور جب شروع ہوا اور سختیاں شروع ہوئیں، تو انہوں نے پھر تبلیغ، خلوت، عبادت اس کو اختیار کیا، انہوں نے جہاد اور اس طرح اس کوشش کو ترک کر دیا، اور بعد میں صوفیہ اکرام نے بھی اس طاقت کو ترک کر دیا۔ امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے۔ نفس زکیہ جو عبداللہ شاہ غازی کراچی میں مدفون ہیں رحمہم اللہ، ان کے پردادا تھے نفس زکیہ، اور یہ وہیں سے جان بچا کر یہاں کراچی تشریف لائے تھے، اور یہ حضرت عباس کی اولاد ہیں، اور یہ یہاں آ گئے تھے۔ تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے تبلیغ کو، تصوف کو، اصلاح کا یہ انداز جو ہم یہ کربلا کے بعد ائمہ اہل بیت نے بھی، اور اس کے بعد جتنے اللہ کے اولیاء گزرے انہوں نے بھی اس انداز کو اپنایا۔ آج تبلیغی جماعت اسی کام کو کر رہی ہے تو وہ کامیاب ہے۔ آج وہ ٹکراؤ کی پالیسی میں حکومت کے ساتھ آ جائے، وہ بھی زوال کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ حاکم وقت کا کوئی دین نہیں ہوتا، وہ کسی کا جو ہے مرید نہیں ہوتا، وہ کسی کا معتقد نہیں ہوتا۔ حاکم وقت کس کا مرید ہوتا ہے؟ معتقد ہوتا ہے کرسی کا بس۔ تو اب یہ جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب دنیا سے جب جانے لگے، آپ نے بیعت لی تو آپ کھڑے ہوئے، آپ نے مسجد میں دمشق میں تقریر کرتے ہوئے دعا کرائی، جو عربی کا خطبہ تھا۔ آپ نے کہا اللہ میں نے یزید کو نامزد کیا ہے، اگر میری اس ترتیب میں انتخاب میں یہ صحیح نہیں ہے تو اسے جلد موت دے دینا اور لوگوں کو اس سے نجات دے دینا۔ اب یہ دعا بھی آپ نے کی، آپ یہ ابن عساکر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ اور پھر آپ جب دنیا سے چلے گئے تو آپ نے وصیت کی تھی کہ دیکھو اگر تمہاری بیعت حسین نہ کریں تو حسین سے تم نے سختی نہیں کرنی، اس لیے کہ حسین کا باپ بھی افضل ہے، حسین کی ماں بھی افضل ہے۔ اب یہ آپ نے جملہ کہا باقاعدہ طور پہ۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو یزید نے بیعت کے لیے جو ہے مدینہ منورہ کی طرف جو ہے اپنا کارندہ بھیجا۔ عتبہ جو مدینہ کا گورنر تھا اسے کہا بیعت لو۔ ایک آدمی محمد بن ابو بکر فوت ہو گئے تھے، 4 زندہ تھے۔ عبداللہ ابن زبیر مکہ چلے گئے، عبداللہ ابن عباس مکہ چلے گئے۔ عبداللہ ابن عباس دیکھیے وہ تفسیر کے امام ہیں امت کے، عبداللہ ابن زبیر حدیث کے امام ہیں امت کے، یہ دونوں مکہ چلے گئے۔ عبداللہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ کہنے لگے میں آپ کو بتاتا ہوں سوچ کر۔ کرندے چلے گئے، آپ رات کو مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب مکہ میں جا کے انہوں نے پناہ لی، اور مکہ چونکہ عالم اسلام کا مرکز تھا، پوری دنیا میں شورش ہو چکی تھی لیکن مکہ بچا ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ اے حسین آپ مکہ میں میرے ساتھ رہیں اور ہم دونوں مل کے یہ مرکز بناتے ہیں، پورا عالم اسلام یہاں آئے گا اور آتا بھی ادھر ہے، حج بھی ادھر کرتا ہے، عمرہ بھی ادھر کرتا ہے، طواف بھی ادھر کرتا ہے، ہم اس کے ذریعے عالم اسلام میں خلافت قائم کریں گے۔ لیکن حضرت حسین کے ساتھ دھوکہ کوفیوں نے کیا، انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیے۔ ملا باقر مجلسی جلاء العیون جو اہل تشیع کی کتاب ہے اور مسلمانوں کی سنیوں کی البدایۃ والنہایہ کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ 12,000 خط کوفہ سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ پہنچے، تھیلوں میں تھے، اور آپ نے وہ خط کھول کے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس کے سامنے رکھے کہ اب بتائیں اتنے لوگ بیعت کر رہے ہیں، میرے والد مولا علی کے وہ چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو میں کیسے اپنے والد کے علاقے میں نہ جاؤں، اپنے والد کے شہر میں نہ جاؤں، ان لوگوں سے بیعت ہو چکی ہے، وہ جان دیں گے۔ عبداللہ ابن عباس جو ان کے نانا بھی لگتے تھے اور ان کے چاچا بھی لگتے تھے، وہ کہنے لگے بیٹا بات سن لو کہ وہ تمہارے باپ سے غداری کرنے والے تھے، تمہارے بھائی سے غداری کی، وہ تم سے بھی غداری کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جانا پڑے گا، اور یہ بات البدایہ کے اندر ہے، نہج البلاغہ کے اندر بھی ہے۔ آپ نے لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، آپ بیعت لینے گئے تھے، تبھی تو اپنے فیملی کو لے کر گئے تھے۔ اب آپ نے کہا، عباس کہنے لگے ابن عباس اگر مجھے یقین ہوتا کہ میری ڈیڈ باڈی سے گزر کے تم رک جاؤ گے تو میں گھوڑے کے آگے لیٹ جاتا ہوں، میری لاش پر سے گزر جاؤ، لیکن رک جاؤ، کوفی لا یوفی، وہ وفادار نہیں ہے۔ تو حسین نے کہا کہ یہ خط آ چکے ہیں، ایسا کرتا ہوں میں پہلے مسلم بن عقیل کو بھیج دیتا ہوں، وہ جا کے ساری انویسٹیگیشن کریں، اس کے بعد میں جاتا ہوں۔ آپ نے کہا ایسا کر لو۔ اب یہاں تک آپ کو قصہ وہ مستند کتابوں سے بتا دیا، کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔